آج ایک امیر عورت اگر کسی غریب کے گھر میں شادی کر کے چلی جائے نا تو اس کے تو نخرے ہی پورے نہیں ہوتے، اس کی خواہشات ہی پوری نہیں ہوتی، اس کا میک اپ ہی پورا نہیں ہوتا، اس کے تو جناب کپڑے اور روٹی پوری نہیں ہوتی، یہاں تک کہ جب تک وہ جناب جان نہیں چھڑا لیتی نا اسے چین ہی نہیں آتا ہے۔ میں نے کہا جس کی یہ ساری چیزیں پوری نہیں ہوتی ہیں نا وہ یہ ایک بات میری سن لے، میرے آقا و مولا نے فرمایا میں نے جنت کے دروازے کے اوپر امیر مردوں اور امیر عورتوں کو روکے ہوئے دیکھا ہے، ان کو تو جنت میں جانے نہیں دے رہے تھے کہ جناب ساری زندگی وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ اور میرا ان مردوں اور ان ماں باپ کو بھی یہ پیغام ہے جو جناب ساری زندگی اپنی بیویوں اور اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کرنے میں گزار دیتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ جناب ان کی نمازیں کدھر گئیں، ان کا دین کدھر گیا۔ سرکار نے فرمایا بدترین بندہ وہ ہے کہ جناب جس نے کسی کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر دیا، یہ بدترین ہے جو جناب کسی کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، میں نے بیٹی کو یہ بھی دیا یہ بھی دیا۔ میں نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ سرکار نے اپنی صاحبزادی کو کیا دیا؟ اگر تجھے پتہ ہوتا تو یہ باتیں تو نہ کرتا، نہ اپنی بیٹی کو کچھ دیتا۔ کیا نہیں تھا سرکار کے پاس؟ اگر سرکار چاہتے تو جناب جنت کی نعمتوں کو چھک کے تو جناب سیدہ کے قدموں میں ڈال دیتے، مگر سرکار جان عالم نے کیا دیا سیدہ پاک کو کہ سیدہ حضور جان عالم کے گھر میں تشریف لے آئیں۔ جب دیکھا وہاں پہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو سیدہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئیں، جا کر کے عرض کیا کہ یہ چکی چلا چلا کے میرے جناب ہاتھ بھی زخمی ہو گئے اور وہ پانی نکال کے ڈول سے جناب ہاتھ زخمی ہو گئے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ سرکار کے پاس جناب وہ باندیاں آئی ہیں تو اگر حضور سے مجھے وہ مل جاتی تو یہ سرکار نے دیا اپنی صاحبزادی کو۔ آج تسی جناب سارا سامان زندگی کا بھر کے اپنی بیٹیوں کو دیتے ہو، 4 روٹیاں بنانی پڑ جائیں، سیدہ نے اتنی مشقت کی کہ جناب وہ ہاتھ مبارک بھی زخمی ہو گئے۔ آج جناب 4 روٹیاں بنانی پڑ جائیں نا بیوی کو تو جناب وہ بھی انکار کر دیتی ہے، کہتی ہے مجھے کیا ملے گا، اس سے مجھے کیا نفع ہوئے گا۔ میں نے کہا سرکار نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، فرمایا بہترین وہ ہے کہ جو دوسروں کو نفع دے۔ تو وہ کتنی بہترین ہے جو اپنے خاوند کو نفع دے۔ آج کہتی ہیں ہمیں کیا ملے گا؟ میں نے کہا کیا ملے گا تمہیں پتہ ہے؟ حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ ایک عورت، وہ عورت جو اس حال سے دنیا سے چلی جائے کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو، فرمایا وہ عورت تو جنتی ہے۔ خاوند کے صدقے تمہیں جنت مل جائے، اس سے زیادہ نفع تمہیں اور کیا مل سکتا ہے؟ لاکھ بندہ کروڑوں روپے بھی خرچ کر دے نا بندہ دنیا کے اندر تو بندہ جنت نہیں کما سکتا ہے۔ ایک خاوند کی فرما برداری ہے جو جناب عورت کو جنت کے راستے پہ ڈال دیتی ہے۔ اور پھر مردوں کے لیے بھی میرا یہ پیغام ہے، سرکار جان عالم نے فرمایا تھا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہے، یہ بات۔ اور سرکار جان عالم نے تو حجۃ الوداع کے موقع پر بھی اور پھر بار بار یہ فرمایا فتقوا الدنیا واتقوا النساء، فتقوا الدنیا واتقوا النساء، اور میں دنیا سے بچتے رہنا اور عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اٹھو عدالت الحبیب سے جڑ جاؤ، ذکر مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کو عام کرو اور زمانے پہ چھا جاؤ، کیونکہ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اٹھو عدالت الحبیب سے جڑ جاؤ، ذکر مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کو عام کرو اور زمانے پہ چھا جاؤ، کیونکہ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب